السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل ڈاکٹر بہو جس کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر شاہنواز کو بس یہی فکر ہے کہ ثانیہ ان کے خلاف کچھ بول نہ دے، کیونکہ وہ ثانیہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ثانیہ اپنے سامنے کچھ غلط ہوتا دیکھ کر زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی۔ وہ اکیلے کھڑے یہی سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے ثانیہ کچھ کرے مجھے اس لڑکی کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر شاہنواز جو اپنا ہر کام اپنی بیوی فرحین سے کرواتے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کی بیوی بیمار ہے اور اسے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ مینا نے انہیں کام کرتے دیکھا تو ان کے پاس جا کر کہتی ہے کہ آپ کچن میں کام کیوں کر رہی ہیں، آپ جا کر ریسٹ کریں، جس پر فرحین نے بھی کہہ دیا کہ میں شاہنواز کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی مینا کہہ دیتی ہے کہ ڈیڈی ہر وقت ہمیں لیکچر دیتے رہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن خود آپ کو اپنے کاموں میں بزی رکھتے ہیں۔ تو فرحین شاید کہہ دے کہ شاہنواز کے کام کرنا میری ذمہ داری ہے، جس پر مینا نے بھی کہہ دیا کہ آپ یہاں احساسی ذمہ داری سے زیادہ اس لیے کھڑی ہیں کیونکہ آپ ڈیڈی کے غصے اور ان کی بدتمیزی سے ڈرتی ہیں۔ مینا کی بات سن کر فرحین بیگم کو ایسے لگا جیسے ثانیہ بات کر رہی ہو، اس لیے وہ مینا سے کہہ دیتی ہیں کہ تم ثانیہ کی طرح کیوں بات کر رہی ہو۔ ادھر دوسری جانب شاید ثانیہ کے والد کے پاؤں پر چوٹ آ جائے گی۔ سلمان اور ثانیہ کو جب خبر ملے گی تو وہ فوراً اسلام آباد سے واپس آ جائیں گے۔ وہ لوگ جب ثانیہ کے والد کے گھر پہنچے تو وہاں ڈاکٹر سعد اور سمیرہ بھی آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سعد کی کسی بات پر سلمان کہہ دیتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر کو مریض کے ساتھ اتنا روبوٹک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مریض کو علاج سے زیادہ ایمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید ڈاکٹر سعد کو سلمان کی بات اچھی نہ لگے اور ثانیہ کو بھی محسوس ہو جائے گا کہ ڈاکٹر سعد کو سلمان کی بات اچھی نہیں لگی، اس لیے سلمان کو خاموش کروا دے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی یا پھر سلمان کی کسی بات کی وجہ سے سمیرہ کی زندگی میں مسئلے پیدا ہوں۔